دوسرا، جب عوام کو بہت واضح الفاظ میں بھیڑ بکریاں کہہ دیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بھی سمجھا جائے کہ جو اپوزیشن ہے اس کا بھی کردار جو ہے اب بھیڑ بکری کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، یعنی اسے کسی مسئلے میں بادر ہی نہیں کیا جا رہا کہ فائن ٹھیک ہے آپ جو بھی کہہ رہے ہیں کہتے رہے، ہم تو اپنی مرضی کریں گے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو پھر اعتراض کیا ہے نشاط صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے جو آپ نے پہلا سوال کیا ہے، میں نے تو آج تک صحافت کے بارے میں یہی جانتا تھا کہ رپورٹنگ کرنا اس کا کام ہے، تجزیہ کرنا کام ہے، کسی حد تک اوپینین بھی دے سکتا ہے، مطالبے نہیں کیا کرتے تھے صحافی۔ اب بدقسمتی سے ہمارے سامنے مطالبے بھی آنے شروع ہو گئے ہیں، جیسے کوئی ہم پارٹی تو نہیں ہے، ہم تو صرف جو دیکھتے ہیں اس کو آبزرو کرتے ہیں، اس کے صحیح اور غلط کا تجزیہ کرتے ہیں، اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک بات ہے، یہ معاملہ پھر 5 سال بعد بھی تو سامنے آئے گا، 3 سال کر لیں یا 5 سال کر لیں، 5 سال بعد کوئی خود بخود تو نہیں ہو جائے گا۔ اس وقت بھی جب 5 سال بعد ایک شخص ریٹائر ہو رہا ہوگا اور ایک شخص نیا آ رہا ہوگا تو مسائل تو تب بھی ہوں گے۔ سو یہ بھی کوئی اس کی کوئی توجیہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آج بات میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو اس وقت قانون سازی، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم نہیں ہے، یہ سمپل قانون سازی ہو رہی تھی، اور جو قانون سازی سمپل ہے، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ملی بھگت سے ہوئی ہے تو آپ کو شاید یہ شوق لگے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے جو کر دینا پھر ہمارے لیے تاکہ نہ شوق لگے ہمیں۔ جی، جو اسمبلی کی کارروائی جو کور کرتے آئے ہیں نا، جو لوگ، جو رپورٹرز اس کارروائی کو سمجھتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ یہ جو شور شرابہ، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی پبلک آپٹکس کے لیے ہوتا ہے، پبلک آپٹکس لینے کے لیے کہ جی ہم اس کی اپوزیشن میں ہیں اور ہم اس کی حمایت نہیں کرتے۔ ادروائز قانون سازی روکی نہیں جاتی، حکومتیں اسی طرح قانون سازی کرتی رہی ہیں، کچھ کے اوپر شور زیادہ ہوتا ہے، کچھ پہ ذرا کم ہوتا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، اگر آئینی ترمیم کی راہ میں رکاوٹ بنا جا سکتا ہے، اس کے اندر رکاوٹ بن کے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی انپٹ دی جا سکتی ہے، انپٹ دینے کے بعد اس کے اندر 56 یا 57 ترامیم سے اس کو 26 تک لایا جا سکتا ہے، تو سمپل قانون سازی کے اندر بھی یہ جو بات آپ کو کاشف صاحب نے کہی تھی وہ درست تھی، کہ اگر واقعتاً کوئی جماعت یہ سمجھتی تھی کہ یہ جو آرمی ایکٹ کی ترمیم ہے وہ انہیں پسند نہیں ہے، یا پریکٹس اینڈ پروسیجر پسند نہیں ہے، یا اسلام آباد ہائی کورٹ پسند نہیں ہے، یا سپریم کورٹ کے نمبر آف ججز کی پسند نہیں ہے، تو اس کے لیے وہ کوئی کنونسنگ کرتی۔ یہ بات کوئی آج سامنے نہیں آئی ہے، یہ بات اس وقت سے ہو رہی ہے جس وقت سے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آیا تھا، اس کے بعد انڈرسٹوڈ ہے کہ اس نے اسمبلی سے پاس ہونا ہے، کیونکہ قانون سازی تو تبھی ہوگی، ابھی تو یہ ایکٹ تھا، اور جتنے ایکٹ اس کے علاوہ موجود ہیں وہ جب ان کے اوپر قانون سازی کی ضرورت پڑے گی وہ کیے جاتے رہیں گے۔ تمام حکومتیں کرتی ہیں، یہ حکومت کا حق بھی ہے، وہ کرتی بھی ہے۔ اپوزیشن کا کردار کیا ہوتا ہے؟ اپوزیشن کا کردار وہ ہوتا ہے جو آئینی ترمیم کے جب معاملات ہو رہے تھے اس وقت ہمیں نظر آ رہا تھا، جو دن رات کی دوڑیں لگ رہی تھیں، اور اس وقت جس وقت اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اپنی بات منوائی جا رہی تھی، ایک بات مانی جا رہی تھی، اور دو جو باتیں ہیں وہ کسی کی مانی جا رہی تھی۔ تو یہ لے اور دے کے ساتھ ایک جو آپ آئینی ترمیم کر رہے تھے۔ اب یہ جو قانون سازی ہے، دیکھیے بات کو سمجھیے،